الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفينا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم. یاسین شریف کی جن آیات کی تفسیر عرض کی گئی تھی اس میں جنتیوں کا ذکر تھا اور یہ بتایا گیا تھا کہ جنتیوں کو جنت میں اللہ تبارک و تعالی کون کون سی نعمتوں سے مالا مال فرمائے گا. اب جنتیوں کی نعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد میں ان آیات میں مجرموں کا ذکر فرمایا اور ارشاد فرمایا وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، اور آج الگ ہو جاؤ اے مجرموں، اور آج الگ ہو جاؤ اے مجرموں. یہ قیامت کے میدان میں مجرمین کو حکم دیا جائے گا. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے دن پہلے سب لوگ اکٹھے ہوں گے، مومن بھی ہوں گے، کافر بھی ہوں گے، مشرک بھی ہوں گے اور موحد بھی ہوں گے، منافق بھی ہوں گے، فاسق بھی ہوں گے، نیک بھی ہوں گے اور برے بھی ہوں گے. سب ملے جلے کھڑے ہوں گے. پھر اللہ تبارک و تعالی ایک فریق کو دوسرے فریق سے الگ کر دے گا اور ان کے درمیان جدائیگی فرما دے گا، جیسا کہ ایک دوسری جگہ ارشاد ہوا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ، جس دن قیامت قائم ہوگی سب جماعتیں الگ الگ ہو جائیں گی. تو مومنوں اور کافروں کو بھی قیامت کے میدان میں الگ کر دیا جائے گا. کافروں کو یہ حکم دیا جائے گا کہ وہ مومنوں سے الگ ہو جائیں، کیونکہ کفار دیکھیں گے کہ مومنوں کے چہرے سفید ہیں اور ان کے چہرے کالے ہیں. مومنوں کے نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں ہے اور ان کے نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں ہے. مومنوں کے چہرے تر و تازہ ہیں، ہنستے مسکراتے ہیں، اور ان کے چہرے پزمزدہ اور تاریک اندھیرے ہیں. مومنوں کا نور ان کے سامنے اور دائیں بائیں دوڑ رہا ہے اور ان کی پیشانی ان کی پشت کے ساتھ میں جکڑی ہوئی ہے. مومن کا میزان اور اس کا نامہ اعمال بڑا وزنی ہے اور ان کے نامہ اعمال بڑے ہلکے ہیں. مومن پل صراط پر ثابت قدم رہیں گے اور کافر پل صراط سے پھسل جائیں گے. اس لیے اب کافروں سے کہا جائے گا وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، اے مجرموں اب الگ ہو جاؤ. تو تم دنیا میں تو مسلمانوں کے ساتھ ملے جلے رہتے تھے، آج ان سے الگ ہو جاؤ. ان مومنوں کو اجر و ثواب اور انعام و اکرام سے نوازا جائے گا اور کافروں کو ذلت و رسوائی کے ساتھ میں جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اس آیت کریمہ کا ایک مطلب یہ ہوا، اور اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ جو مسلمان نیک ہیں اور جو مسلمان برے ہیں وہ آپس میں ملے ہوئے ہوں گے تو قیامت کے دن ان کو بھی الگ الگ کر دیا جائے گا. کوئی دنیا میں استاد تھا، کوئی شاگرد تھا، کوئی باپ تھا، کوئی بیٹا تھا. تو دنیا میں تو سب مل جل کر کے رہتے ہیں، پیر بھی ہے اور مرید بھی ہے، لیکن قیامت کے میدان کے اندر نیکوں کو الگ کر دیا جائے گا. جب قیامت کے دن بدکار استاد، فاسق باپ، گنہگار پیر کو حکم دیا جائے گا اے مجرموں آج نیکوں سے الگ کھڑے ہو جاؤ، تو انہیں بڑی جو ہے وہ اس وقت شرمندگی ہوگی. لیکن پہلا معنی جو بیان کیا گیا وہی زیادہ راجح ہے. ایک معنی اس آیت کریمہ کا یہ بھی بتایا گیا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی یہ کفار مجرمین کو الگ الگ کر دے گا. یعنی اے یہودیوں عیسائیوں سے الگ ہو جاؤ، اے مجوسیوں ستارہ پرستوں سے الگ ہو جاؤ، اے ہندوؤں تم سکھوں سے الگ ہو جاؤ، اے دیریوں تم بخشوں سے الگ ہو جاؤ. تو ہر فرقے کو اللہ تبارک و تعالی الگ الگ کر دے گا. اور ایک معنی یہ بھی ہے کہ مومن تو اپنے بھائی، اپنی بیوی، اپنے رشتہ دار اور اپنے دوستوں کے ساتھ میں رہے گا، لیکن کافروں سے کہا جائے گا اپنے بھائیوں سے الگ ہو جاؤ، رشتہ داروں سے الگ ہو جاؤ، دوستوں سے الگ ہو جاؤ. تو کافروں کو آگ کا دردناک عذاب بھی ہوگا اور اپنے رشتہ داروں سے الگ ہونے کا عذاب بھی ہوگا. تو ظاہر سی بات ہے کہ دوستوں سے الگ ہونا یہ دل کا صدمہ ہے، اور جہنم کا عذاب وہ جسم کے اوپر ان کے طاری ہوگا تو ان کو دل کا بھی عذاب ملے گا اور انہیں جسم کا بھی عذاب ملے گا. اور ایک معنی اس کا یہ بھی بتایا گیا ہے
کہ فرمائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ تم جن کی دنیا میں پوجا کرتے تھے آج ان سے الگ ہو جاؤ، آج تمہارا کوئی مددگار نہیں ہے۔ تو ارشاد ہوگا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج کے دن تم الگ الگ ہو جاؤ۔ وہ کیسا منظر ہوگا، بندہ اس کا تصور کرے قیامت کے میدان میں جب سب کو الگ الگ کر دیا جائے گا، اس منظر کا بندہ جب تصور کرتا ہے۔ ہمارے بزرگوں کو ہم نے دیکھا ہے، بزرگوں کے بارے میں سنا ہے کہ جب اس آیت کریمہ کو پڑھتے تھے تو ان پر کب کبھی تاری ہو جاتی تھی کہ قیامت کے میدان میں جب کہا جائے گا اے مجرموں الگ ہو جاؤ، تو کہیں ہمیں بھی مجرموں کے ساتھ میں الگ نہ کھڑا کر دیا جائے۔ ایک طرف اللہ کے نیک بندے کھڑے ہوں گے اور ایک طرف مجرم کھڑے ہوں گے، پتہ نہیں قیامت کے میدان میں مجھے نیکوں کے ساتھ میں کھڑا کیا جائے گا یا مجرموں کی سب میں کھڑا کر دیا جائے گا۔ اور وہ حدیث پاک تو آپ لوگوں نے سنی ہے نا کہ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا اس کو فرعون اور حامان اور شداد کے ساتھ میں کھڑا کیا جائے گا، مفہوم حدیث پاک یہ۔ تو آپ بتائیں جو بندہ دنیا میں گناہ کرتا ہے وہ قیامت کے میدان میں جب الگ کر کے مجرموں کی سب میں کھڑا کیا جائے گا تو کیا اس کا حال ہوگا، اس کو زبان سے بندہ بیان نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد میں آگے اللہ نے ارشاد فرمایا أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، اے اولاد آدم کیا میں نے تم سے عہد نہ لیا تھا کہ شیطان کو نہ پوجنا، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ، اور میری بندگی کرنا یہ سیدھی راہ ہے۔ یعنی کسی ایسے کام کی پیشگی وصیت کرنا جس کے اندر بھلائی ہو اور اس کا وعدہ لیا جائے اس کو کہتے ہیں وصیت، یعنی ایسے کام کا قول و قرار لینا جس کی رعایت کرنا اور پورا کرنا ضروری ہو۔ تو رب نے فرمایا کیا میں تم سے وعدہ نہیں لیا تھا کہ شیطان کی پوجا مت کرنا؟ اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یا تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتابوں اور رسولوں کے ذریعے ہم سے وعدہ لیا ہے کہ اللہ کی عبادت کریں گے، کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے۔ اور اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا بھی وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، شیطان کے قدم بقدم مت چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اور ایک جگہ تو اللہ تعالیٰ نے کھلا فرما دیا یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ، اے اولاد آدم شیطان تم کو فتنے میں نہ ڈال دے جس طرح وہ تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکلنے کا سبب بن گیا۔ جب وہ ہمارے ماں باپ حضرت آدم اور حضرت حوا کے ساتھ دشمنی کر چکا ہے تو ہمارے ساتھ کون سی دوستی کرے گا؟ وہ ہمارے ماں باپ کا دشمن ہے تو ہمارا بھی دشمن ہے۔ آج دنیا کے اندر کوئی ہمارے گھر والوں کا دشمن ہوتا ہے اس کو ہم دشمن بنا کے رکھتے ہیں، لیکن جو ہمارے ماں باپ حضرت آدم اور حضرت حوا کا دشمن ہے اس کو ہم لوگوں نے ایسا دوست بنا کر کے رکھا جیسا وہ کہتا ہے ویسا ہی کرتے ہیں۔ بات تو تھوڑی سخت ہے لیکن واقعی ہم لوگ وہی کرتے ہیں جو شیطان کہتا ہے، زیادہ تر باتوں میں اس کی پیروی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو رب نے فرمایا میں نے تم سے وعدہ لیا تھا شیطان کو مت پوجنا۔ اب شیطان کو پوجنے کا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ اس کا کہنا مت ماننا، اس کے نقش قدم پر مت چلنا۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کے احکام کے برخلاف اپنی نفس کی خواہشات پہ اوپر چلے اور شیطان کے بہکاوے میں آئے گویا کہ وہ شیطان کی پیروی کر رہا ہے، تو ایسے لوگوں کو شیطان سے بچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا۔ اور یہاں پر یہ معیار بھی پتہ چل گیا جو حکم اللہ اور اس کے رسول کا ہو وہ عمل کے لائق ہے، اور جو اللہ اس کے رسول کا حکم نہ ہو اس کی مرضی کے ان کی مرضی کے خلاف ہو وہ شیطان کا حکم ہے۔ اب آپ دیکھیں شیطان کا حکم جو لوگ مانتے ہیں وہ دو طرح کے لوگ ہیں۔ ایک تو وہ ہیں جیسے انسان برے کام کو دل سے برا جانتا ہے لیکن شہوت کی وجہ سے نفس کی شرارت کی وجہ سے غلط کام کر بیٹھتا ہے، جیسے پیسوں کی ضرورت ہے، دل کے اندر معلوم ہے کہ چوری کرنا اچھی بات نہیں ہے لیکن شرارت میں آ کر کے چوری کر لیتا ہے، معلوم ہے کہ شراب پینا بری بات ہے اور جوا کھیلنا غلط ہے لیکن شیطان کے بہکاوے میں آ کر کے شراب پی لیتا ہے، جوا کر لیتا ہے، جوا کھیل لیتا ہے، لیکن دل میں جو چوری کو بھی برا جانتا ہے، شراب کو بھی برا جانتا ہے، جوئے کو بھی برا جانتا ہے، تو اس کا دل گناہوں سے تو الگ ہے لیکن یہ گناہ کر لیا تو اس قسم کا جو گنہگار ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف فرما دے گا توبہ کے ذریعے یا مصیبتوں کی وجہ سے۔ ہم پر جو مصیبتیں آتی ہیں وہ بھی ہمارے گناہوں کی معافی کا سبب بن جاتی ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت عائشہ کہتی ہے
کہ مسلمان کو جو مصیبت پہنچتی ہے چاہے اس کے پیر میں کانٹا چبھے اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو اس کے لیے کفارہ بنا دیتا ہے. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کو جو بھی تھکاوٹ یا کمزوری یا بیماری یا فکر ہو یا پریشانی ہو یا تکلیف ہو یا غم ہو یہاں تک کہ کانٹا بھی چبھ جائے اللہ تبارک و تعالیٰ ان ساری پریشانیوں کو اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے. بلکہ آدمی اپنے بیوی بچوں کے لیے جو کماتا ہے دن بھر پریشان ہوتا ہے اس سے بھی بہت سارے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے ساتھ میں بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اللہ کی طرف سے اسے تکلیف پہنچتی ہے یعنی مصیبتیں آتی ہیں. تو جو بندہ آپ دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ بڑے بڑے گناہ کر رہے ہیں خوب کما رہے ہیں لاکھوں کما رہے ہیں لوگ کہتے ہیں اللہ اس سے راضی. اللہ اس سے راضی نہیں ہے. اللہ اگر راضی ہوتا تو اس پر مصیبت ڈالتا تاکہ وہ مصیبت کی وجہ سے گھبرا کے اللہ کی بارگاہ میں آ جاتا اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتا. گناہ کر رہا ہے پھر بھی اللہ اس کو آسانیاں دے رہا ہے اس کا مطلب ڈھیل دی جا رہی ہے تاکہ وہ پوری طرح جہنم کے اندر گرفتار ہو جائے. اور ایک گنہگار یہ ہو گیا. دوسرا گنہگار وہ ہے کہ جس شخص کا دل برے کام یا گناہ کے بعد خوش ہوتا ہے اور وہ فخر کرتا میں نے گناہ کیا تو اس طرح کے گناہوں کی معافی بغیر توبہ کے نہیں ہوتی ہے. جب تک اللہ کی بارگاہ میں بندہ سچے دل سے توبہ نہ کرے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف نہیں فرماتا ہے. تو یہاں پر ارشاد فرمایا گیا کہ شیطان کو اپنا دشمن بنا کر کے رکھو اور اس سے دوستی مت کرو. اگر آنا ہے تو کدھر آؤ وعنی بدونی میری بندگی کرو میرے حکم پر چلو وہذا صراط مستقیم یہ سیدھا راستہ ہے. اب اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے بتایا شیطان کا کام کیا ہے. فرمایا وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ بے شک اس نے تم میں سے بہت سی مخلوق کو بہکا دیا تو کیا تمہیں عقل نہ تھی. یعنی کوئی بندہ دیکھ رہا ہے کہ سامنے والا گڑھے میں گر رہا ہے اس کے باوجود وہ بھی گڑھے میں گرے تو کہا جائے گا بیوقوف آدمی ہے. تو اسی طرح شیطان نے اس سے پہلے بہت سارے لوگوں کو بہکایا انہیں جہنم کا سزاوار بنایا. ہم نے ان سب کو دیکھا اس کے باوجود بھی ہم اگر انہی کے طریقے پہ چلیں تو اس کا مطلب ہمارے پاس میں عقل ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہارے پاس عقل نہیں ہے. اگر عقل ہوتی تو دیکھ کر کے تم بچنے کا سامان کرتے. بعض علماء فرماتے ہیں کہ شیطان جب اللہ کے کسی بندے کے دل میں گناہ کی رغبت پیدا کرتا ہے تو اس کو کسی گناہ میں مبتلا کر دیتا ہے تو بہت خوش ہوتا ہے میں نے بندے کو بہکا دیا. لیکن حقیقت میں جب اللہ تعالیٰ کی جب مرضی ہوتی ہے بندے کے ساتھ بھلائی کی تو معلوم ہے کیا ہوتا ہے وہی اس کا گناہ اس کے لیے نیکی کا سبب بن جاتا ہے. آپ بھی اپنی زندگی میں دیکھنا بہت ایسا موقع آئے گا. جیسے مثال کے طور پر ایک بندہ ہے اس نے بہت نیکیاں کی پھر اچانک اس سے گناہ ہو گیا. جب وہ نیکی کر رہا تھا تو دل میں بہت خوش ہوتا تھا میں تو بڑا نیک ہوں لوگ میری بڑی عزت کرتے ہیں اور یہ ہے وہ ہے. اچانک اس سے جب کوئی گناہ ہو جاتا ہے اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے اس کا سر جھک جاتا ہے. پھر وہ جب نکلتا ہے نا تو لوگ اس کو ادب سے اس کے ہاتھ چومے یا اس کو ادب سے سلام کرے تو دل میں اس کو افسوس ہوتا ہے لوگ میری عزت کر رہے ہیں اور مجھ سے تو گناہ ہو گیا ہے. تو ہوا تو گناہ تھا لیکن جو اس کی عبادت پر اس کو جو غرور تھا اس گناہ نے اس غرور کو توڑ دیا اور یہ گناہ اس کے لیے سبب بن گیا کہ وہ اللہ کی بارگاہ کی طرف رجوع کرے. تو جب وہ گناہ کرنے کے بعد نادم ہوتا ہے اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو اس طرح اللہ تعالیٰ اس کو اپنی محبوبیت کا مقام عطا فرما دیتا ہے. ورنہ بندے سے گناہ نہ ہو نیکی کرتا رہے اور شیطان بہکا دے تو بہت سی مرتبہ وہ غرور میں مبتلا ہو کر کے برباد ہو سکتا ہے. تو یوں اللہ کے نیک بندوں سے شیطان گناہ کرا کر بھی شرمندہ ہوتا ہے. شیطان گناہ کرا دیتا بعد میں افسوس کرتا ہے یہ گناہ نہ کراتا تو اچھا ہوتا. یہ تو گناہ کرنے کے بعد میں اور زیادہ اللہ کا نیک بندہ بن گیا. آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا خود اپنی آپ مثال دیکھ لیں. آپ ایک دم وائٹ کپڑا پہنتے ہیں تو ایک دم خوب وائٹ رہتا آپ کی توجہ نہیں جاتی ہے لیکن جیسے ہی وائٹ کپڑے پہ ایک چائے کا داغ لگ گیا پھر آپ پریشان ہو جاتے ہیں جلدی سے صاف کرنا. اگر وہ داغ نہیں لگتا تو آپ ایک دو دن تک دھیان نہیں دیتے کپڑا ایک دم میرا تو صاف ستھرا ہے. تو ایسے ہی بندے کا دل جب نیکیوں کی وجہ سے وہ اس امید پر رہتا میں تو بڑا نیک ہوں تو اللہ کی بارگاہ کی طرف رونے گڑ گڑانے کی اس کی عادت نہیں بنتی ہے اور اس کے اندر عاجزی نہیں پیدا ہوتی ہے. اور جیسے ہی گناہ ہوتا ہے اور پھر وہ
جھکنے لگ جاتا رب کی بارگاہ، مولا مجھ سے تو گناہ ہو گیا. تو شیطان کو بڑا افسوس ہوتا ہے کہ میں نے گناہ کروا کے اور غلط کام کر دیا. حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ میں تجھے کہاں تلاش کروں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے ٹوٹے ہوئے دلوں میں تلاش کرو. بندہ سے گناہ ہو گیا، اس کا دل ٹوٹ گیا، مجھ سے تو گناہ ہو گیا، پھر اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے. تو یوں اللہ کے نیک بندوں سے شیطان جب کسی گناہ کو کرا لیتا ہے تو یہ سوچ کر کے بندے کا دل ٹوٹ جاتا ہے کہ میں تو نیک سمجھ رہا تھا، میں تو بڑا گنہگار آدمی ہوں. تو اس طرح وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کے لائق بن جاتا ہے. اچھا، شیطان نے جب انسان سے دشمنی کی، اس کی ابتدا تو اسی وقت سے ہو گئی تھی جب حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تھا، اس نے سجدہ نہیں کیا تھا. تو جب باپ اپنے بیٹوں میں سے کسی ایک بیٹے کو یا استاد اپنے شاگردوں میں سے کسی ایک شاگرد کو زیادہ اہمیت دیتا ہے تو باقی بیٹے اور دوسرے شاگرد اس سے دشمنی کرتے ہیں. تو آج بھی آپ دیکھ لیں اس طرح کے بیٹے اور اس طرح کے شاگرد کس کے راستے پہ چلتے ہیں؟ شیطان کے راستے پر. شیطان نے حسد کیا تھا نا کہ اللہ نے ان کو کیوں مقام دیا. تو ایسے اگر باپ اگر کسی بیٹے کو زیادہ چاہتا ہے تو دوسرے بیٹوں کو جلنا نہیں چاہیے، وہ شیطان کا طریقہ ہے. اگر استاد کسی شاگرد کو زیادہ چاہتا ہے تو دوسرے شاگردوں کو جلنا نہیں چاہیے، یہ تو شیطان کا طریقہ ہے. تو بلا تشبیہ و تمثیل یہ شیطان کے طریقے پر چلتے ہوئے نظر آتے ہیں. اچھا، اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ فرمایا ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھی راہ ہے. کیا مطلب؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا اگر برباد ہونے کا راستہ ہے تو شیطان کا راستہ ہے، اگر میری بارگاہ میں آنا چاہتے ہو تو پھر میرا راستہ یہ ہے، میرے راستے پہ آؤ گے تو یہاں پر تمہیں کامیابی ملے گی. اگر بندہ اس میں غور کرے تو ایک نقطہ اور بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ھذا صراط. صراط کا معنی ہوتا ہے راستہ. تو فرمایا یہ سیدھا راستہ ہے. اس کا مطلب ہم لوگ اس سیدھے راستے پہ چل رہے ہیں، اور راستے میں جو چلتا اس کو کیا کہتے ہیں؟ مسافر کہتے ہیں. تو پتا چلا کہ ہم سب کے سب مسافر ہیں. دنیا مسافر خانہ ہے، ہمیشہ یہاں پہ رہنا نہیں ہے. یہ دنیا منزل نہیں ہے، راستہ ہے. یہاں سے گزر کر کے جب جائیں گے آخرت کے اندر تب جا کر کے ہم منزل پر پہنچیں گے. ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے آئے تھے، ہمارا گھر جنت ہے، ہمارا گھر یہ نہیں ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک جنازے میں شریک ہوئے، قبر کے کنارے بیٹھ کر کے رونے لگے. اتنا روئے کہ آپ کی چشمان مبارک سے جو آنسو ٹپک رہے تھے اس سے مٹی گیلی ہو گئی. اور پھر میرے آقا نے فرمایا یہ اصل گھر ہے، اس گھر کی تیاری کرو. یعنی وہ قبر کے راستے سے بندہ پھر اصل گھر کی طرف جاتا ہے. اسی لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قبر پہ کھڑے ہوتے تھے تو بہت روتے تھے. لوگوں نے کہا آپ دوسرے ٹائم میں نہیں روتے ہیں، قبر پہ آ کے رونے لگ جاتے ہیں. کہا یہی تو ہے پہلی منزل. اگر یہاں کامیاب ہو گئے تو آگے کامیابی ہی کامیابی ہے، اور یہاں اگر ناکام ہو گئے تو پھر آگے بڑی ناکامی ہے، بڑی ناکامی ہے. تو اس سے پہلے فرمایا تھا تم شیطان کی عبادت مت کرنا اور اس سے دور رہنا. اور اب اس آیت کریمہ میں بتا دیا گیا کہ ان کا قصور صرف یہ نہیں ہے کہ پچھلی امتوں کے احوال سے عبرت نہیں پکڑتے اور ان کے عذاب کو دیکھ کر سدھرتے نہیں ہیں، بلکہ ان کا قصور یہ بھی ہے کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ شیطان کتنوں کو گمراہ کر رہا ہے، اس کے باوجود بھی وہ سیدھے راستے پر نہیں آ رہے. اچھا، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ عقل نہیں تھی. عقل کس کو کہتے ہیں؟ عقل ایک نور ہے جس سے مانوی روشنی حاصل ہوتی ہے. تو مطلب یہاں پہ کیا ہوا؟ جب تم مکہ سے سفر کرتے تھے پچھلی امتوں کے کافروں پر عذاب کو دیکھ کر کے، ان کے آثار کو دیکھ کر تم سدھرتے کیوں نہیں تھے؟ حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کو سنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل کو تقسیم کر کے اس کے 3 حصے کیے. تو جس شخص میں یہ تینوں حصے ہوں اس کی عقل پوری ہے، اور جس میں کوئی حصہ نہ ہو اس کی عقل ادھوری ہے. اب وہ 3 حصے کیا ہیں؟ ایک حصہ یہ ہے کہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اچھی معرفت ہو جائے. دوسرا حصہ یہ کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اچھی طرح اطاعت کرے. اور تیسرا حصہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو بجا لانے کے لیے مشقت اٹھائے اور صبر کرے. اب جو بندہ اللہ کی معرفت بھی رکھے، اطاعت بھی کرے، گناہوں سے بچے بھی، وہ سمجھ جاؤ بہت بڑا ہوشیار ہے. جو آدمی اللہ کی معرفت تو رکھتا ہے لیکن گناہ سے نہیں بچتا ہے وہ ادھورا ہوشیار ہے. لیکن ہمارے یہاں تو آج کل الگ حساب کتاب ہے. جو آدمی چوری چماری کر کے اگر 2-5 لاکھ روپے کما لے کہ تو یہ آدمی بڑا ہوشیار ہے. اور کوئی آدمی غریب آدمی ٹھیلا کھینچ کر کے اگر 100-200
200 रुपए कमाए लेकिन अल्लाह से डरे, गुनाहों से बचे, कहते हैं ये तो बुद्धू है, उसको इज्जत नहीं दी जाती है। तो ये तो क़यामत की निशानियों में से है कि दीनदारों को जो है वो जलील किया जाएगा। और फिर आगे अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, अगर इसकी इताअत करोगे तो क्या होगा, हादिही जहन्नमुल्लती कुंतुम तुअदून, ये है वो जहन्नम जिसका तुमसे वादा था, इस्लौहल यौम बिमा कुंतुम तकफुरून, आज इसमें जाओ बदला अपने कुफ्र का, बदला अपने कुफ्र का। यानी अगर नहीं मानोगे और इसकी इताअत करोगे तो क़यामत के दिन जहन्नम में दाखिल कर दिया जाएगा। जैसा कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, लअम्लअन्न जहन्नम मिनका व मिम्मन मअका मिनहुम व मिम्मन तबिअका मिनहुम अजमईन, मैं तुझसे और तेरे पैरोकारों से जरूर जहन्नम को भर दूंगा। अल्लाह ताला भर देगा जहन्नम को। अब किसको भरेगा, बंदा सुने तो थोड़ा जाना चाहिए, कहीं मुझसे ऐसे काम ना हो जाए कि मुझे भी जहन्नम भरने के लिए जहन्नम में डाल दिया जाए। और क़यामत के दिन मालूम है क्या कहा जाएगा, ज़ुक़, चक अज़ाब चक, इन्नका अंतल अज़ीज़ुल करीम, ये बड़ा मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम बनता था, आज अज़ाब को चक। तो हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने फरमाया, तुम्हारी दुनिया की आग जहन्नम की आग की बनिस्बत 70 में से एक हिस्सा है। यानी आग के 70 हिस्से हैं, दुनिया की आग 70वां हिस्सा है, आखिरवां। अब जब एक हिस्से का ये हाल है तो 70 हिस्से कितने सख्त होंगे। तो आपसे पूछा गया, या रसूल अल्लाह, दोज़ख की आग दुनिया की आग की जितनी होती है फिर भी काफी होती, तो इतनी सख्त आग कैसे? तो आपने फरमाया, दोज़ख की आग को दुनिया की आग से 69 दर्जा ज्यादा रखा गया और उसका हर दर्जा दुनिया की आग की तरह है। और हज़रत अबू हुरैरा इसी तरह रिवायत करते हैं, अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने फरमाया, 1000 साल तक जहन्नम की आग जलाई तो लाल हो गई, फिर 1000 साल तक जलाई तो काली हो गई, फिर 1000 साल जलाई तो क्या हो गई। यानी उसकी कैफियत आज आप देखें, वो लाल और काली आग है, दुनिया की आग की तरह उसमें उजाला नहीं, अंधेरा ही अंधेरा है। हजरत उतबा बिन गज़वान कहते हैं, अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने फरमाया, एक चट्टान को जहन्नम के किनारे से लुढ़काया जाएगा, वो 70 साल तक नीचे गिरती रहेगी लेकिन जहन्नम की गहराई तक नहीं पहुंच पाएगी। हजरत उमर फरमाते हैं कि दोज़ख को याद किया करो क्योंकि उसकी गर्मी बहुत सख्त है और उसकी तह बहुत बईद है और उसके गुर्ज लोहे के बने हैं। तो उनसे कहा जाएगा, हादिही जहन्नमुल्लती कुंतुम तुअदून, ये वो जहन्नम है जिसका तुमसे वादा था। और फिर क़यामत के मैदान में क्या होगा, अल-यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून, आज हम उनके मुंहों पर मोहर कर देंगे और उनके हाथ से बात और उनके हाथ से बात करेंगे और उनके पांव उनके किए की गवाही देंगे। कयामत के दिन हमको बोलने नहीं दिया जाएगा, काफिरों को बोलने नहीं दिया जाएगा, हमारे मुंह को बंद कर दिया जाएगा और हाथ और पांव से गवाही ली जाएगी। यानी इस आयत में बताया गया कि सिर्फ हाथों और पांवों को कलाम करने की इजाजत मिलेगी। मुराद यह है कि मुजरिमों के तमाम आज़ा कलाम करेंगे, उन आज़ा से जिस कदर बुरे काम किए बताएंगे। हाथ कहेगा मुझसे ये किया, पांव कहेगा मैं ये सिनेमा हॉल की तरफ चल करके गया, पेट कहेगा कि इसके अंदर हराम चीजें इसने भरी, सब आज़ा बोल बोल करके बताएंगे। और बाद मुफस्सिरीन ने जिक्र किया कि जिस तरह मुजरिमों के आज़ा बुराइयों को बताएंगे, इसी तरह नेक मुसलमानों के हाथ पांव उनकी नेकियों को बताएंगे। अल्लाह ये उंगलियों से तस्बीह पढ़ता था, ये जबान से जिक्र करता था, हाथ कहेंगे कि ये नेकी की ये सदका करता था, पांव कहेंगे मस्जिद की तरफ चल करके जाया करता था। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने फरमाया, तुम तस्बीह और तहलील और तकदीस पढ़ने को लाजिम कर लो, पोरों यानी उंगलियों के पोरों से उनका शुमार किया करो, क्योंकि इनसे सवाल होगा और उनसे कलाम तलब किया जाएगा और तुम उनको पढ़ने से गाफिल ना हो, अल्लाह की रहमत को ना भूल जाना। उंगलियों को भी काम में लो, तस्बीह पढ़ते हो ना, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, ये उंगलियों के पोर बोलेंगे अल्लाह ये हमसे तस्बीह पढ़ा करता था। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने फरमाया कि उंगलियों के पोरों से तस्बीहात को शुमार करने का हुक्म दिया ताकि उन्होंने इससे जो गुनाह किए वो घिर जाए। तो हाथों से गुनाह भी हो जाते ना, तस्बीह पढ़ो ताकि हमारे गुनाह साकित हो जाए और अल्लाह ताला इन पोरों के जरिए हमको नेकियां अता फरमाए। और हमने देखा है हमारी बूढ़ी औरतें, माए बहनें, ज्यादातर वो उंगलियों पे तस्बीह पढ़ती हैं। लगता है उन्होंने बचपन में कभी हदीस सुनी होगी, लेकिन आजकल तो हमारे नौजवानों को हदीस सुनने का टाइम कम मिलता है, उन्हें सोशल मीडिया पे टाइम ज्यादा मसरूफ रहते हैं, इसलिए तस्बीह भी धीरे धीरे उनके हाथों से छूटती चली जा रही है। तो कयामत के दिन मुजरिमीन के आज़ा उनके खिलाफ गवाही देंगे। क्योंकि कयामत के दिन नेक लोगों को मुजरिम अपना दुश्मन समझेंगे, तो मुसलमानों की बात तो मानेंगे नहीं, वो कहेंगे हम इनकी बात नहीं मानते। तो अब गवाही कौन देगा? इसलिए अल्लाह ताला उनकी गवाही के लिए
ان کے خلاف گواہی کے لیے ان کے اعضاء ہی کو کلام کرنے کا حکم دے گا. تم ان کی بات نہیں مانتے, چلو تمہارے ہاتھ پاؤں خود ہی بول کے بتائیں گے. اس سلسلے میں ایک حدیث پاک بھی ہے. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے, میرے آقا مسکرا دیے تو آپ نے پوچھا کہ کیا تم کو معلوم ہے کہ میں کیوں مسکرایا؟ ہم نے عرض کی اللہ اس کے رسول کو زیادہ علم ہے. آپ نے فرمایا مجھے بندہ کی اپنے رب سے اس بات پر ہنسی آ گئی کہ بندہ کہے گا اے میرے رب کیا تو نے مجھے ظلم سے پناہ نہیں دی؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیوں نہیں دی؟ بندہ کہے گا آج میں اپنے خلاف اپنے سوا کسی اور کی گواہی دینے کی اجازت نہیں دوں گا. یعنی وہ کہے اللہ میں کسی اور کی گواہی نہیں سننا چاہتا آج میں. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا آج تمہارے خلاف تمہاری اپنی گواہی کافی ہوگی, اپنی گواہی کافی ہوگی یا کرامن کاتبین کی گواہی کافی ہوگی. پھر آپ نے فرمایا پھر اس کے منہ پر مہر لگائی جائے گی, اس کے اعضاء سے کہا جائے گا بتاؤ, پھر اس کے اعضاء اس کے اعمال کو بیان کریں گے اور پھر اس کے اور اس کے کلام کے درمیان تخلیہ یعنی الگ الگ کر دیا جائے گا. وہ اپنے اعضاء سے کہے گا دور ہو, ہٹ جاؤ, میں تو تمہاری طرف ہی سے جھگڑا رہا ہوں, یعنی میں تو تمہارے لیے اللہ کی بارگاہ میں جھگڑا کر رہا ہوں, تم خود میرے خلاف گواہی دے رہے ہو. تو یہ ہاتھ پاؤں وغیرہ ہے نا, یہ سب ابھی ہمارے کام آ رہے ہیں. بس جیسے ہی روح نکلے گی ہاتھ پاؤں سب کہیں گے الوداع, اب رخصت ہے. پاؤں کہیں گے, سب آدھا کہیں گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہماری جدائی ہے. قیامت میں آئیں گے یہ سب تمہارے ساتھ میں, تمہارے نہیں ہوں گے, وہ تمہارے خلاف بولتے ہوئے نظر آئیں گے. اچھا اللہ کی بارگاہ میں جو پیشی ہوگی اور منہ پہ مہر لگائی جائے گی, اس پر ایک تھوڑی طویل حدیث ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں کیسے پیشی ہوگی. حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم قیامت کے دن اپنے رب کو دیکھیں گے؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دوپہر کے وقت جب بادل نہ ہو تو کیا تم سورج کو دیکھنے سے کوئی تکلیف محسوس کرتے ہو؟ صحابہ کرام نے کہا نہیں. تو آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے تم بھی اپنے رب کو اسی طرح دیکھو گے. پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے ملاقات کرے گا, اس سے فرمائے گا اے فلاں کیا میں نے تجھے عزت اور سرداری نہیں دی؟ کیا میں نے تجھ کو زوجہ نہیں دی؟ کیا میں نے تیرے لیے گھوڑے اور اونٹ مسخر نہیں کیے؟ کیا میں نے تجھ کو ریاست اور خوشحالی نہیں دی, میں نہیں چھوڑا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تو یہ گمان کرتا تھا کہ تو مجھ سے ملنے والا ہے؟ وہ کہے گا کہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے بھی تجھ کو اس طرح بلا دیا تھا جس طرح تو نے مجھے بلا دیا تھا. پھر اللہ تعالیٰ دوسرے بندے سے ملاقات کرے گا اور فرمائے گا کیا میں نے تجھے عزت نہیں دی, یہ نہیں دی, وہ بھی کلام کرے گا. پھر آخر میں جو تیسرا بندہ آئے گا اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا, وہ بندہ عرض کرے گا اے میرے رب میں تجھ پر, تیری کتاب پر, تیرے رسولوں پر ایمان لایا, نماز پڑھی, روزہ رکھا, صدقہ کیا, نیکیاں بیان کرے گا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا ابھی پتہ چل جائے گا. پھر اس سے کہا جائے گا ابھی ہم تیرے خلاف اپنے گواہ بھیجتے ہیں. وہ بندہ اپنے دل میں سوچے گا میرے خلاف کون گواہی دے گا, میرے خلاف کون گواہی دے گا. پھر اس کے منہ پہ مہر لگائی جائے گی اور اس کی ران اور اس کے گوشت اور اس کی ہڈیوں سے کہا جائے گا تم بتاؤ. پھر اس کی ران, اس کا گوشت, اس کی ہڈیاں اس کے اعمال کو بیان کریں گے. اب آپ اندازہ لگا لیں پورا بدن ہمارے خلاف ہو جائے گا. آج ہم جو کر رہے ہیں نا بدن کو آرام دینے کے لیے, یہ میک اپ کر لیں, یہ اچھا کپڑا پہن لیں, یہ اچھا جوتا پہن لیں, حرام اور حلال کی تمیز نہ کریں. حلال طریقے سے کریں تو اچھی بات ہے, حرام طریقے سے کر رہے ہیں قیامت کے دن جن کو تم نے سنوارا تھا نا وہ سب تمہارے خلاف ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. اور پھر قیامت کے دن مجرم پھر کیا کہیں گے واللہ ربنا ما كنا مشرکین, اے اللہ ہم نے تو شرک کیا نہیں تھا. تو مہر لگا کر کے ان کے اعضاء کو بلوایا جائے گا تم نے شرک نہیں کیا تھا, تمہارے اعضاء خود بول کر کے بتا رہے تم نے کتنا بڑا شرک کیا تھا. تو یہ قیامت کا میدان کا ایک نقشہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یاسین شریف کی آیتوں کے اندر بیان فرمایا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله. یا اللہ یا رحمان یا رحیم العالمین, اپنے محبوبین کے صدقے میں مولا ماہ رمضان المبارک کی برکتوں سے مالا مال فرما, قرآن کے نور سے مولا, قرآن کی تلاوتوں سے مولا ہمارے دلوں کو پر نور فرما دے, ایمان پہ زندگی, ایمانی پر خاتمہ نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفينا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد